ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر فدق کا باغ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حق نہیں تھا تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے اپنے دور خلافت میں وہ حق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس کیوں کیا؟ یا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحیح ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی صحیح ہیں، انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے دے دیا، انہوں نے نہیں دیا یا وہ غلط، یا انہوں نے دے دیا یہ غلط، یا وہ صحیح یا یہ صحیح، ایک بندہ صحیح ہے۔ جب یہ اعتراض سنتے ہیں تو ہمارے حضرات اور ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں، واقعتاً یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ اصل بات آپ کو نہیں بتائی جاتی، اصل بات کیا ہے؟ فدق فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مانگا تھا، آپ نے نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ ہی کے طرز عمل پر عمل کرتے ہوئے وہ باغ جس مصرف پر تھا اسی مصرف پر اس کو قائم رکھا اور اسی طریقے سے اس کی تقسیم جاری رہی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ تقسیم بتلا دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں ایسے ہوتا تھا، اسی طرح ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر بھی بات آئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کو اسی طرح چلایا جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا۔ بعد میں مروان نے اس پر قبضہ کر لیا، اس کو اپنی ذاتی جاگیر میں شامل کر لیا۔ لیکن جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جو مروان کے بیٹے ہیں ان کو خلیفہ بنایا گیا، اب ابو داؤد شریف کے اندر حدیث نمبر ہے 2972، اس میں آتا ہے کہ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے مروان کے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فدق کو یعنی ایسے ایسے خرچ کرتے تھے، اپنے آل و عیال پر، بنی ہاشم پر اس طرح خرچ کیا کرتے تھے۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مانگنے سے پہلے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس باغ کا مطالبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کر چکی تھی اور انہوں نے انکار کیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اب کریں اعتراض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے انکار کیوں کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر حدیث میں آتا ہے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اسی طرح قائم رکھا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، ان کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے بھی اس کو اسی طرح باقی رکھا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں تھا۔ پھر جب مروان کا زمانہ آیا تو اس نے اس کو ذاتی جاگیر بنا لیا، لیکن جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کو دوبارہ خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ باغ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دیا تو اس پر کسی دوسرے کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے اس کو دوبارہ اسی نیج پر قائم کیا کہ جس نیج پر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چلا رہے تھے، اسی طریقے پر انہوں نے اس کو پھر دوبارہ جاری ساری کر دیا۔ تو یہ جو کہا جائے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا، ان کو ملکیت میں یا ذاتی جاگیر یا میراث کے طور پر نہیں دیا تھا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ نے باغ فدق کو وہ سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور متولی یعنی ان کو دیکھ بھال کے لیے، نگہبانی کے لیے دیا تھا کہ آپ اس کی نگہبانی کریں، لیکن طریقہ اس میں وہی چلے گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں چلتا تھا۔ تو جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حوالے کیا، اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے بھی حوالے کیا، اور جو طریقہ کار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ابو بکر صدیق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلتا تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے آ کر باغ فدق میں اسی طریقے کو دوبارہ جاری و ساری کیا۔ یہ تھی ساری اصل حقیقت۔